سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 58 یہودیوں کے سوالات۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا، یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی، تو الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنو نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جب انہیں کتاب پہنچی، یعنی قرآن، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جو پہلے سے ان کے پاس ہی ہے، یعنی تورات، حالانکہ ان سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پر وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے خبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے مہم موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا کر دیتے تھے۔ یہ بات سن کر مالک بن سویب بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصہ میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے
جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، عبداللہ فارانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرع قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو نہ ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیو، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیارتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایت سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کی کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیں۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قینقاع سے تھے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ سلسلہ جاری رہے گا
باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔